الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ان مخلوقات میں جن اور انس، ان دونوں مخلوقات میں کچھ تو اللہ رب العالمین نے کافر پیدا کی ہیں اور کچھ کو مومن پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فمنکم کافر، تو تم میں سے کچھ کافر ہے. ومنکم مؤمن، اور تم میں سے کچھ مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے، اس سے بخوبی باخبر ہے. لہذا جو انسان مخلوقات میں مومن ہے، مطیع و فرما بردار ہے، تو یہی لوگ مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے خیر والی مخلوق ہے. اور جو ان میں سے کافر ہے، مشرک ہے، تو یہی لوگ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے برے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کے الخالق، الباری اور المصور ہونے کا اور اس کے کیا معنی اور مفہوم ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات پیدا کی تو ان میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو گئے. اور اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے جنہیں پیدا کیا ہے ان میں کچھ جو ہے کافر ہے، تو وہ کافر سب سے بدترین مخلوق ہے میری، اور جو مومن ہے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بلا شبہ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو چاہے دیگر مشرکین میں سے ہو، جنہوں نے کفر کیا ہے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے. تو یہاں پر بریہ کہا ہے، اور اللہ کا نام کیا ہے؟ الباری. الباری اسی سے البریہ بنا ہے. تو الباری کا معنی پیدا کرنے والا، اور بریہ معنی جسے پیدا کیا گیا مخلوق. تو اولئک هم شر البریہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین مخلوق کہا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی اس زعم اور اس خیال میں نہ زندگی گزارے کہ وہ اللہ کا باغی بن کر بھی رہے گا اور یہ تسلیم کرے گا یا یہ سوچے گا کہ اسے جنت بھی مل جائے گی، یا وہ بہت بہترین اور اچھی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے شر البریہ کہا ہے. اسی طرح اسی کے برعکس آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیکیاں کی، ایمان اور نیکیاں کی، اولئک هم خیر البریہ، تو یہی سب سے بہترین مخلوق ہے. اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کو بھی رد ہو گیا، اس نظریہ رکھنے والوں کا بھی رد ہو گیا جو صرف ایمان کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات کرتے نہیں. جو صرف ایمان کی بات کرتے ہیں کہ معاملہ دل کا ہے، عمل کی اتنی ضرورت نہیں ہے، دل ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، دل جو ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، ایمان تو بنیاد ہے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں بھی ساتھ میں، اور نیک اعمال بھی ساتھ ہو. نیک اعمال تو کہتے ہیں اعضاء و جوارح سے کیے جانے والے چیزوں کو اعمال کہا جاتا ہے. تو بغیر عمل کے کوئی یہ زعم و خیال رکھے کہ معاملہ صرف دل کا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. آج کل کچھ لوگوں سے، کچھ خواتین سے یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کیجئے، تو کیا کہتی ہیں؟ یہ پردے اردے کی ضرورت نہیں ہے، دل اللہ تعالی سے ہونا چاہیے، ملنا چاہیے. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ نہیں صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو کہا ہے،
پردہ کرنا، حجاب کرنا، پردے میں رہنا اور اجنبیوں کے سامنے اس انداز کی چہرے کھول کر آنا یہ جائز و درست نہیں ہے. اگر یہ نہیں کر رہے تو اعمال صالحہ نہیں کر رہے. تو اعمال صالحہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، اور یہاں پر کہا ہم خیر البریہ. جو اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے وہ خیر البریہ یعنی سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے. اور آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا کیا ہے ان کے رب کے پاس؟ جنات عدن، ہمیشگی والی جنت ہے. تجری من تحتہا الانہار، جس جنت کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، چل رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور یہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جیسے وہ بدترین مخلوق جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی یہ بہترین مخلوق جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو رضا، اللہ کی رضا، اللہ دل کا اللہ سے راضی ہو جانا اور اللہ کا اس انسان سے راضی ہو جانا، یہ اعلیٰ مقام ہے کہ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور پھر اسے اللہ کی رضا حاصل اور اللہ کو اس کی رضا، یعنی اللہ نے ان کے بارے میں کہا کیا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اللہ سے راضی ہیں؟ غور کرنے کی چیز ہے. ہمارے ایمان کی حلاوت اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. اگر اپنے ایمان کا مزہ اور لطف اور چاشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے ہم راضی اور خوش ہو جائیں. آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرے بغیر نہ تو ایمان حاصل ہو سکتا ہے، نہ تو اعمال صالحہ انسان کر سکتا ہے، نہ اللہ کی جنت حاصل ہو سکتی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور نہ ہی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی. ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خشیہ ربہ کہہ کر بتایا. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو الخالق، البارئ، المصور مانتے ہیں تو اس میں اس بات کو بھی تسلیم اور اس بات کا بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں کچھ سب سے بدترین مخلوق بھی ہے جن میں جانے سے ہمیں بچنا ہے، اور کچھ سب سے بہترین مخلوق ہے جس کی طرح بننے کی کوشش کرنا ہے. اچھی بری دونوں ہے، یہ دونوں پہلو سامنے رکھے. یہ گڑبڑی بہت سارے لوگوں کے پیدا ہوتی ہے عقیدے میں کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ، ہم نے کچھ لوگ اعمال صالحہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اتنے سارے لوگ نہیں کر رہے ہیں تو کیا سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے؟ یہ کیسی پٹی شیطان نے پڑھائی ہوئی ہے. اتنے سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، دیکھیے کتنے سارے لوگ شرک کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ ہم اور آپ کو کس نے کہا سوچنے کے لیے کہ اللہ کس کو جنت میں ڈال رہے ہیں اور کس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ ہم مکلف ہیں اللہ رب العالمین کے فرمان کے. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا يَفْعَلُ، وہ کیا کرتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو یہ تم سے پوچھا جائے گا. وہ پوچھے گا. ہم نہیں اللہ پر سوال کر سکتے، ہم نہیں اللہ تعالیٰ کوئی رائے قائم کر سکتے. اللہ نے جو کہا ہے اس پر یہ وہ عقیدہ بنائیں گے. تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہے وہ اسی وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے نا تو ایسی ہی گمراہیاں، بدعقیدیاں انسان پیدا کر لیتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی جانب سے وسوسوں سے، اور پھر اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. تو یہ بات بھی پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ بدعقیدگی، غلط نظریات اور شیطان کے وسوسے ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ کی صحیح معرفت اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.